بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہے مہندی اسپیشل ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ نے ویڈیو پہ اچھا رسپانس دینا ہے، تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چاند سے تو تشبیہ بنتی ہی نہیں تمہاری، چاند سے تو تشبیہ بنتی ہی نہیں تمہاری، تم تو پورا آسمان ہو میرا۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ مناہل، کیا کر رہی ہو؟ اپنی حالت دیکھی ہے؟ اسمارا نے آگے ہو کر اسے تیز چلنے سے روکا، جو جلدی قدم اٹھا رہی تھی، جس سے سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ نوکرانی سے پانی کی بوتل لے کر اسے دی تاکہ وہ سنبھل سکے۔ عیشا، تمہارے ڈر کی وجہ سے اپنے لائف کا اتنا اچھا ایونٹ سپوائل نہیں کر سکتے۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ خانوں کے گھر ایک اتنی ڈرپوک پٹھانی رہتی ہے۔ اس کی اس طرح ٹانٹ مارنے پر باقی سب نے اپنے کہکے ضبط کیے تھے۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، دیکھیے گا میں کیسے اس بائک پر پورے بھنگڑے ڈالتی جاؤں گی۔ عیشا سرخ ناک پھلاتی اس لڑکی کے پیچھے بیٹھنے لگی۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے نظروں سے علیان کو چتایا تو سرخم کیے اسے تھینکس بولا۔ وہاں 4 اور ہیوی بائک کھڑے تھے، جن پر بھی 4 فرینڈ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ بائک ہال میں داخل ہوئی تو ساری سپوٹ لائٹ کا رخ اس کے جانب کیا گیا، جہاں سے عیشا فل انجوائے کر رہی تھی۔ پہلے ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر خود ہی کافی حد تک اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ تیری مہندی وہ دیکھیں گے تو اپنا دل وہ رکھ دیں گے، پیروں میں تیرے چپکے سے او ہریالی بنو۔ سنگر کی آواز نے ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ دونوں طرف لڑکیاں پھولوں کی بنی اسٹک باہم اطراف سے جوڑے اسے کھڑی تھیں۔ جو بائک بڑھ رہی تھی، اسٹک اٹھائے لڑکیاں ان اسٹک کو ہٹائے جا رہی تھی۔ عیشا بائک سے اترتی خوشی اپنی مہندی انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ اس حال میں سوائے عورتوں کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ کچھ لڑکیاں چاروں طرف سے دوپٹے کے کونے پکڑے اسے اسٹیج پر بٹھا گئیں۔ تو کتنی خوبصورت ہے، فدا دیدار پہ تیرے۔ یہ گانا آپ اپنی ذرا اس میں ٹون میں بول لیں، میں تو ایسے ہی بس بول دوں گی۔ مکمل ہو عشق میرا، ذرا سا پیار تو دے دیں۔ گلوکارہ کی آواز نے ماحول سحرزدہ کیا تھا۔ ریڈ سپورٹ کار، جو مکمل طور پر گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجائی گئی تھی، داخل ہوئی۔ مناہل اپنی سرخ فراق سنبھالتی باہر نکلی۔ وہ شہزادی کی طرح لڑکیوں کے جھرمٹ میں قدم چلتی آ رہی تھی۔ اسے بھی ساتھ ہی اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی۔ تبھی ساری لائٹ بند کر دی گئیں اور سپوٹ لائٹ کا رخ دوسری طرف کیا گیا۔ جو جگ نے نہ مانی تو میں نے بھی ٹھانی، جو جگ نے نہ مانی تو میں نے بھی ٹھانی، جہاں کیان سرخان زریان یوں یان۔ چھوٹے ہاتھوں میں بورڈ پکڑے ہوئے تھے، جن پر خوبصورت انداز میں ماما کی مہندی لکھا تھا۔ وہ چاروں وائٹ کرتے یا پاجامے پہنے پاؤں میں میرون کھسے اور میرون واسکٹ پہنے وہ سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے علیان کا بیٹا شیری تھا، جو خوبصورت سا گول مٹول بچہ ہاتھ میں بورڈ اٹھائے ہوئے تھا، جس پر دلہنوں کا بھانجا لکھا تھا۔ کہاں تھی میں دیکھوں کہاں چلی آئی۔ تبھی اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی ابریش اور اس کے ساتھ نیلم بھی سیم ڈریسنگ میں تھی۔ پھولوں کی چادر جس کو لڑکیوں نے تھاما تھا بیچ میں چلتی آ رہی تھی۔ میرون لہنگا، اوپر گولڈن کرتی، پھولوں کے بنے جیولری پہنے، اپنی ڈارک گولڈن آئیز سے وہ کسی پر بجلیاں گرا سکتی تھی۔ ابریش ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اور اوپر سے سلطان بھائی کی کال تک نہیں ریسیو کر رہے۔ اسمارا نے آخر پوچھ ہی ڈالا۔ ابھی کہاں، ابھی تھوڑا تڑپنے دو، آج کا دن بغیر بیویوں کے دیدار کے بغیر گزرنے دو۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اسمارا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بس زیادہ نہیں، مردوں کے لیے الگ سے ہال بک کروایا ہے اور یہاں کا سارا سیکیورٹی سسٹم لڑکیوں کے انڈر ہے۔ اس بات کو تم بہتر جانتی ہو کہ خان لڑکیوں سے بات کرنے میں کتنے شرمیلے ہوتے ہیں۔ لہجے میں خود بخود خوشی محسوس ہوئی تھی، اسے سوچ کر ہی آنکھیں چمکی تھیں جو حال ان کے وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ سب کرنے کی وجہ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں آج کا دن وہ آزادی سے بنا کسی خوف کے مرضی سے جئیں، اس لیے میں خود بھی اندر نہیں جانا چاہتا تاکہ وہ سب کمفرٹیبل رہ کر فنکشن انجوائے کر سکیں، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جا سکے۔ اس کی باتیں بہت منفرد تھیں، ایسی سوچ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ بیگم ایسے تو مت دیکھو ورنہ معاملہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی خود پر مرکوز نظریں دیکھ کر اس کے ذومانی انداز سے اسے پلٹ۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی بھی وہاں ہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ واہ واہ۔ کسی دوست کے ٹونٹ مارنے پر میر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر اپنی ہڈیاں سلامت چاہئیں تو خاموشی سے رسم کر اور جا۔ میر کی غصہ پر جو تیل کو سر پر لگانے کی بجائے اس کے ہاتھوں پر لگا چکا تھا اور سب مہندی کو سر پر لگانے چلا تھا۔ مہندی کو سر پر لگانے چلا تھا کہ سب کے کہکوں پر جلسہ پیچھے ہٹا۔ یہ ایک مہندی کی رسم ہوتی ہے۔ بہت ہنسی آ رہی تم لوگوں کو، شاباش، ذرا تھوڑا انٹرٹین کرو۔ اب بیوی کا دیدار تو ہم کر نہیں سکتے، کیوں نہ کچھ تم نمونوں کی حرکتوں سے فیض یاب ہوا جائے۔ ساحر نے اپنی قمیض نادیدہ گرد جھاڑتا ان کے پاس کھڑا ہوا۔ نہیں بھائی، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ پھر کیا تھا، ان کی منت سماجت کچھ کام نہیں آئی تھی۔ بلو ڈھمکا لگا سانو سب نو نچا او بلو۔ کاشان نے ڈی جے کے پاس کھڑے ہو کر گانا لگوایا تھا، گانا اور اوپر سے ان کا اجرک کو اوڑھے کمر لچکا لچکا کر ڈانس کرنا، سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ رات کے 12 بجے مہندی کی رسمیں شروع کی گئیں۔ رات 3 بجے سب مہندی کی جھنجھٹ سے فری ہوئے تھے۔ ابریش نے روم میں پہنچتے بنا ادھر ادھر دیکھے بیڈ پر ٹھہسے گئی تھی۔ تھکاوٹ میں بھاری لباس کو بدلے بنا وہ ایسے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کیونکہ چاروں بچے پہلے ہی سو چکے تھے، وہ کھڑکی کے راستے پہنچا، لیکن سامنے بند کھڑکی منہ چڑھا رہی تھی۔ اپنی پاکٹ سے گاڑی کی کیز نکالتا مخصوص طریقے سے کھڑکی کا لاک کھولا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے وہ ہوش ربا، اس کے ہوش اڑائے خود چین کی نیند سو رہی تھی۔ آگے ہوتا بیڈ پر اس دوزانوں سے اس کے چہرے پر جھک سا گیا۔ پتہ نہیں کون سی کھوج جو اس چہرے پہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے تمہاری بے خبری کسی دن لے ڈوبے گی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، شاید تھکاوٹ سے وہ محسوس نہیں کر پائی تھی کہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے آج میری کال نہ ریسیو کرنے پر تمہیں سخت سے سخت سزا دوں، پر میں تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایسے کرنے نہیں دیتا۔ نظریں پاؤں پر پڑی تو نفی میں سر ہلاتا مسکرا کر اس کے جوتے اتارنے لگا، جسے نیند نے اتارنے کا موقع نہیں دیا تھا۔
اس کی سفید سرخ چمکتے پاؤں نظروں کے مرکز تھے۔ ہولے سے انگلیوں کے پورے سے چھوا دونوں پاؤں پر لب رکھتا دیوانہ سا ہوا تھا۔ اگر اس وقت ابریش جاگ رہی ہوتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی، کیونکہ جب مرد انا چھوڑ کر محبت کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر محبت آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگلے ہی پل کچھ یاد آتے ہی ساری خماری ہوا ہوئی تھی۔ گیٹ اپ ابریش، اسے جھنجھوڑا۔ سونے دو مجھے۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی وہ پھر سے سو چکی تھی۔ تمہاری تو۔ میر نے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ وہ اگلے ہی پل جھٹکے سے اٹھتی، ہونٹوں کو ہاتھوں سے مسلنے لگی۔ جب سامنے خونخوار نظروں سے دیکھتے میر پر پڑی تو معاملہ سمجھتے ہی پل میں چہرہ لال کندھاری ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ کون وہ؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس بارے میں پوچھ رہا ہے۔ جس کی باہوں کے حلقے میں تم ڈانس کر رہی تھی۔ مجھے سچ بتانا ابریش، ورنہ تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ اس کے غصے نے تو رہے سہے ہوش اڑائے تھے۔ اس کا غصہ کہاں برداشت تھا، وہ چہرے کو چھپائے رونے لگی تھی۔ ابریش ڈونٹ کرائے۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا یار، رو مت۔ وہ اسے خود سے لگائے تسلی دے رہا تھا۔ وہ ہماری دوست تھی جس نے لڑکے کا لباس پہنا تھا، لیکن آپ نے غصہ کیا۔ مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ ہر وقت اس لمبی ناک پر غصہ رہتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ہونٹ باہر کیے رو رہی تھی۔ وہ اس طرح کرتی کہیں سے بھی 4 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا اتنی سی عمر میں ظلم ہوا تھا اس پہ۔ کیسے سنبھالا ہوگا اس نے سب کو۔ نہ کرو یار، میرے پیار کے 4 ثبوت تو چلتے پھرتے موجود ہیں۔ میں ابھی بھی تمہیں ان رومانٹک لگتا ہوں۔ گال پر کس کرتا ساتھ اس کی الجھتی لٹوں کو پیچھے کیا۔ میں نے کیا بات کی ہے؟ اور آپ کی سوئی جا کر یہیں اٹکتی ہے کہ وہ منہ بس اوڑھ کے رہ گئی جو اپنی منمانی کر کے ہی رہتا تھا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتا صوفے پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ روم کا دروازہ کھولتی مناہل داخل ہوئی۔ بیٹھو۔ وہ جو غصے سے بھر پڑا تھا اس کی حالت دیکھتا بمشکل ضبط کر کے رہ گیا۔ اسے کھانستے دیکھ کر کھڑکی سے سگریٹ پھینکتا سارے پردے ہٹا گیا اور جلدی سے پانی لایا۔ اس کی بگڑتی حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اپنے درد پر اپنی تکلیف اتنی محسوس نہیں کرتا تھا جتنا وہ اس کی تکلیف میں کرتا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ساحر کے پوچھنے پر وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ کیا ضرورت تھی ایسے شوز پہننے کی؟ اس کے پاؤں پر سویلن دیکھ کر جی چاہا وہ اسے 2 تھپڑ لگا دے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ تک لایا۔ ویسے یقین مانو، مجھے تم یہ گول گپا بنے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں چاہتا ہوں ساری زندگی تم ایسے ہی رہو۔ وہ بیڈ پر بٹھاتا اس کے پھولے گالوں کو سہلا رہا تھا، پاؤں کو شوز سے آزاد کر گیا۔ ہاں، میں موٹی ہو جاؤں اور تم دوسری شادی کر لو۔ اس کی بات پر ساحر نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں یہ خیال، اچھا ایک گھر والی ایک باہر والی۔ وہ آنکھ ونک کر کے بولا۔ مناہل نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی مٹھیوں میں اس کے بالوں کو بھینچ لیا۔ ساحر بیچارہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ کس سے کرنی ہے تم نے شادی؟ آج میں نے ایک بال نہیں چھوڑنا۔ سر پر بال ہوگا نہ کوئی گنجے کو دیکھے گا۔
اپنی بیوی کے خیالات، واللہ وہ تو حیران تھا۔